بسم اللہ الرحمن اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل يوم هو في شأن صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اقبال کو شک اس کی شرافت میں نہیں ہے، اقبال کو شک اس کی شرافت میں نہیں ہے، ہر ملت مظلوم کا یورپ ہے خریدار، یہ پیر کلیسا کی کرامت ہے کہ اس نے بجلی کے چراغوں سے منور کیے افکار، جلتا ہے مگر شام و فلسطین پہ میرا دل، جلتا ہے مگر شام و فلسطین پہ میرا دل، تدبیر سے کھلتا نہیں یہ عقدہ دشوار، ترکان جفا پیشہ کے پنجہ سے نکل کر، ترکان جفا پیشہ کے پنجہ سے نکل کر بیچارے ہیں تہذیب کے پھندے میں گرفتار، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ۔
میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، قابل صد احترام میری ماؤں اور بہنوں، پہلے ذہن دے اندر ایک موضوع سی کہ اقتصادیات دے متعلق جدوں ڈب رہی ہوئے، کاروبار ڈب رہے ہون، مالی معاملات تباہ ہو رہے ہون اور بھوک ننگ دا دور آ رہا ہوئے یا آ چکیا ہوئے، ان حالات ساڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے کلام پاک قرآن پاک نے کی ارشاد فرمایا ہے۔ او ایک سائڈ تے مضمون رکھیا، او دے تے پوری دل دی تمنا اطمینان نہ ہویا۔ دوسرا مضمون سامنے آیا قرآن پاک دی جڑی آیت کریمہ تہاڈی خدمت تلاوت کی تھی، او دا ایک پچھلا حصہ بھی نال ہے۔ اے دو آیات نے یسألہ من فی السماوات والارض، اسی سے مانگتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ کل یوم ہوا فی شأن، اللہ ہر دن ہر روز ایک الگ حالت میں ہے، الگ کیفیت میں ہے۔ جس وقت اے دیتے تیاری شروع کی تھی تے یسألہ من فی السماوات والارض، اے ایک مستقل موضوع بن گیا، انشاءاللہ کدی عرض کروں گا۔ اے دے نالوں دوسرا ٹکڑا الگ کیتا، کل یوم ہوا فی شأن، اللہ ہر دن نئی حالت میں ہوتے ہیں، مالک دا نظام ہر دن نواں ہوندا ہے۔ تے پھر اج دے 7 ظفر المظفر 1437 ہجری 20/11/2015 جمعۃ المبارک دے واسطے انشاءاللہ اے دے تے گزارشات عرض کرن دا ارادہ ہے، کیونکہ تازہ اسے ہفتے دے اندر فرانس دا واقعہ ہویا ہے۔ دنیا چ لوگ، صحافی، حکومتاں، اجتماعی، انفرادی، اپنے اپنے طور تے ہر آدمی سوچدا ہے، تبصرہ کردا ہے، اظہار خیال کردا ہے۔ میں کوئی اپنا اظہار خیال تا زیادہ نہیں کرنا، جو میں قرآن و سنت دے وچوں گل سمجھیے او تہاڈی خدمت عرض کرن دا ارادہ ہے۔ دنیا دے وچ جتنے بھی واقعات ہوندے نے، انہاں واقعات دے اندر سبق ہوندا ہے، نصیحت ہوندی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السعید من وعظ بغیرہ، نیک بخت وہ ہے جو دوسروں سے عبرت حاصل کر لے۔ ایک بندہ انہیں نیکی دے کام کیتے، او دا نتیجہ بہت سونا نکلیا، او دے تو عبرت ملی کہ اے کام کرنا آ نتیجہ نکلتا ہے۔ اگر کسی نے غلط کام کیتا، چوری کیتی، ڈکیتی کیتی، انہوں تھانے چ لتر لگے، سزاواں ملیاں، او دے تو ایک نتیجہ نکلیا کہ ایس کام دا آ نتیجہ نکلتا ہے۔ او کام کر لینا چاہیے، ایس کام تو بچ جانا چاہیے، کیونکہ او جڑا کام ہے وہ چنگا نتیجے والا ہے، اے جڑا کام ہے یہ پیڑے نتیجے والا ہے۔ تے قرآن پاک نے اس واقعے تے کوئی یہ تو نہیں بے دے واسطے ہی گل کیتی ہے، قرآن نے ایک جنرلی گل کیتی ہے، پوری دنیا واسطے کیتی ہے اور عبرت واسطے کیتی ہے۔ 129 بندے فرانس دے اندر دہشت گردانہ حملے دے اندر ہلاک ہو گئے اور سینکڑوں اور ہزاراں زخمی نے۔ چیخو پکار ہے، دکھ درد ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اس چیخو پکار تے اور دکھ درد تے کوئی دوسری رائے نہیں دیتی جا سکتی۔ مظلوم مظلوم ہے، درد مند ہے، دکھ ہے،
خواہ کافر نو ہوئے خواہ مسلمان نو ہوئے، ظلم ظلم ہے، خواہ مسلمان تے ہوئے خواہ کافر تے ہوئے۔ انشاءاللہ اگے جا کے اس نقطے دے اتے تہاڈی خدمت دے اندر گل کھل جائے گی۔ ہن صرف یہ اتے عرض کرن دا ارادہ ہے، قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کل یوم ہوا فی شأن، اللہ تبارک و تعالی ہر دن نئی شان کا ظہور ہوتا ہے، ہر دن اللہ کا الگ کام ہوتا ہے۔ یہ کوئی ترجمہ یہ ملتا جلتا ہی سارے قرآن پاک دے اندر ہے۔ اللہ ہر دن نئی شان میں ہوتے ہیں، اللہ کا ہر دن کوئی نئے کام کا ظہور ہوتا ہے۔ یہ اتے قرآن پاک دے اندر بہت کچھ فرمایا گیا ہے تفسیراں اور تشریحات دے اندر۔ پہلے نمبر تے شأن کینوں کہندے ہیں؟ کل یومن، کل دا معنی تمام یا ہر، یوم کہندے نے دن نو، یہ ساڈے اردو کل دا لفظ بھی اردو پنجابی چلدا ہے تے یوم دا لفظ بھی اردو اور پنجابی چ استعمال ہوندا ہے لفظ عربی نے۔ کل دا لفظ عربی معنی کی تمام لکھیا ہوندا ہے کہ کل طلباء ادھر آ جائیں، کل علماء کے لیے پیغام ہے، کل فلاں کے لیے یہ، کل دا معنی کل، یوم دا معنی دن، یوم پاکستان، یوم اقبال، یوم فلاں، یوم فلاں، یوم دا لفظ اردو چ کثرت نال استعمال ہے لیکن لفظ عربی دا یوم دا معنی دن۔ کل یومن ہوا، کیوں جی عبد الرحیم صاحب کی معنی ہویا؟ ہوا دا معنی کی ہے؟ وہ، ماشاءاللہ۔ اے بزرگاں نے پورا قرآن پاک ترجمے دے نال ایک ایک لفظ تے نظر رکھ کے انہوں نے علم حاصل کیتا ہے تے مینوں بڑی خوشی ہے الحمدللہ۔ انہوں نے مینوں بطور آزمائش امتحان بھی کیا کہ جی میرے کو سن کے دیکھو کہ مینوں وہ ذہن چ ہے جو میں پڑھیا کہ نہیں، تے الحمدللہ مالک نے انہوں بہت کامیابی نصیب کی تھی، شکر ہے۔ اس کر کے اج انہاں دا تواڈے سامنے امتحان ہو گیا کہ لفظ ہوا عربی دا لفظ ہے، قرآن پاک دا انہوں نے پوچھا گیا تے انہوں نے دس دیتا فوراً کہ دا معنی وہ ہوندا ہے۔ کل یوم ہوا وہ، فی دا معنی میں، شأن دا معنی حالت، ایدی جمع آندی ہے شؤون، حالات، کیفیات، کنے قسم دے معاملات، کم، تے فرمایا کل یوم ہوا فی شأن۔ ہن اسی یہ دیکھیے اے شأن کی چیز ہے جیڑا رب ہر روز نویں کیفیت، نویں کام دے اندر، نویں معاملات دے اندر، نویں شان چ ہے۔ اے دا مطلب کی ہے؟ اے اگر قرآن پاک چو سمجھیے تے اللہ دے قرآن دے اندر ایک آیت قرآن پاک چ جیڑی اے دے نال جوڑ کے تے گل کچھ سمجھ آؤندی، گل بندی، او آیت کریمہ سورہ سجدہ پارہ نمبر 21 تے 21ویں پارے دی سورہ سجدہ دی آیت نمبر 5 دے وچ او آیت ہے۔ فرمایا یدبر الامر من السماء الى الارض، سبحان اللہ، یدبر الامر من السماء الى الارض، یدبر تدبیر کرتا ہے، منصوبہ سازی کرتا ہے، منصوبہ بناوندا جے، پہلا او دا نقشہ بناوندا ہے، تدبیر کردا ہے، یدبرو، اللہ تدبیر کرتے نے، قاضی کرتے نے، یدبر الامر، کسے بھی کام دی اللہ پہلے تدبیر کرتے نے، منصوبہ بناوندے نے، نقشہ بناوندے نے، اے کام کداں کرنا ہے، کداں ہونا ہے، کس انداز چ کرنا ہے۔ فرمایا من السماء الی الارض، آسماناں تے منصوبہ بن گیا، نقشہ بن گیا، فرمایا الی الارض، پھر انہوں زمین دے اندر نافذ کیتا جاندا ہے، جداں مالک نے منصوبہ بنایا، جداں تدبیر کیتی، جداں منصوبہ بندی کیتی، او دے مطابق زمین دے اندر اوہی انداز بنایا جاندا جے۔ فرمایا ثم یعرج الیہ فی یوم،
فرمایا پھر اس تو بعد او جو زمین دے اندر نافذ کیتا گیا بنایا گیا پھر اے نہیں کہ گل چھڑ دیتی کیونکہ جدوں او دا پیچھا چھڑ دے او منصوبے راہ چی رہ جاندے نے فرمایا ثم یعرج الی پھر او سارے منصوبے دی روداد پھر اللہ دے دربار دے اندر او دی کارکردگی پہنچ دیے کہ مالک الملک او کم اینا ہو گیا اینا رہ گیا اور ایتھوں تک ہو گیا ایداں دا ہو گیا چنگا ہو گیا ماڑا ہو گیا صحیح ہو گیا غلط ہو گیا فرمایا او دی پھر واپسی رپورٹ بھی ثم یعرج الی فرمایا پھر او رب دے دربار دے اندر واپسی رپورٹ بھی چلی جاندی ہے عرش والیا اے سارا کم ایک دن چ ہوندا ہے فرمایا میرے واسطے او ایک دن ہے تواڈے واسطے او 1000 سال جے فرمایا میرے واسطے فی یومن میرے واسطے اے ایک دن ہے کان مقدارو الف سنۃ مما تعدون فرمایا جیڑی گنتی تسی گن دے ہو جیڑے سال تے مہینے تسے بنائے نے او دے اعتبار نہ 1000 سال بندا جے اور میرے اعتبار نہ میری شان دے مطابق او ایک دن بندا جے اتھوں پتہ لگیا بھی رب کی کردا ہے منصوبہ بناوندا ہے آسماناں تو زمین چ بھیجدا ہے نافذ کردا ہے واپسی رپورٹ لیندا ہے اینو کہا جاندہ ہے کل یوم ہوا فی شأن وہ ہر دن ایک نئی حالت میں ہوتا ہے نئی منصوبہ بندی نیا نظام نئی زندگی نئے نظام نئے معاملات اللہ اکبر اینو ہن ہور اگے چل کے سمجھیے سوکھا کر کے بادشاہ نے دربار لگایا ہے دربار دے وچ بادشاہ نے کہا ایک سوال ہے وزیراں دیاں کرسیاں لگیاں مشیراں دیاں کرسیاں لگیاں سونے دربار ہوندے سی جدوں کوئی قرآن دی گل درباراں دے وچ ہوندی سی وہ سونے دربار سی ہن تاں قل هو اللہ الٹ پڑھدے نے درود پاک الٹ پڑھدے نے اتحیات الٹ پڑھدے نے اخباراں نیٹ تے موجود نے سارے اے جدوں الیکشن ہوندا ہے اس ویلے وہ جج کئی بڑے شغلی ہوندے نے وہ پوچھ لیندے نے اتحیات آندی ہے وہ کہندے ہاں جی سنا اتحیات تو کہتے اللہم صلی علی محمد والا یہ اتحیات ہے انہوں نے کہا ہاں جی اتحیات ہی پڑھتے ہیں ایداں دیاں حکایتاں بنیاں نے اور باقاعدہ نیٹ تے پوریاں تصویراں موجود نے اس کر کے پھر آؤ اس ویلے جڑے بیٹھن بٹھاؤن والے ہوندے سی کچھ علم والے لوگ بھی ہوندے سی جنہاں دی قرآن تے نظر ہے اور دور صحابہ او دور سی جدوں بندیاں دی نہیں عورتاں دی بھی قرآن تے نظر ہوندی سی یعنی کڈی بڑی گل ہے کہ امیر المؤمنین وقت دا بادشاہ حکمران انہیں ایک حکم نافذ کیتا راہ دے وچ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ میری گل سن کے جائیں اے گل کیتی انہوں نے کہا ہاں کیتی کیویں کیتی کہندے اے دی وجہ نال دنیا دا نقصان بہت ہوندا انہوں نے کہا نقصان فائدہ بعد دی گل ہے اے مینوں دس بھی قرآن چ کتھے آیا جڑا تو یہ حکم نافذ کیتا اوتھوں واپس ہو گئے واپس ہو کے دوبارہ پھر اعلان کیتا لوگوں کٹھے ہو جاؤ فرمایا میں اعلان کیتا سی مینوں ایک عورت نے سدھے راہ لا دیتا قرآن دی آیت پڑھ کے اس کر کے گل اوہی ٹھیک ہے جڑی قرآن نے کہی ہے میں اپنا حکم واپس لینا ایک وہ وقت سی جدوں عورتوں بھی اللہ دے قرآن دے اتنے انی دسترست ہوندی سی ہن وہ وقت ہے جدوں حکمراناں نوں قل هو اللہ نہیں آندی تے لبدے پھردے ہیں اسی یہ کہ پاکستان یا ساڈے ملک اسلامی دنیا دے او پہلے نمبر تے ٹاپ تے کتے جانے نے انہاں غریباں نوں تاں کلمہ سیدھا نہیں آ رہا ہے تے قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کل یوم ہوا فی بادشاہ نے دربار لایا انہیں کہا ایک میں گل پوچھنی ہے کہ جی پوچھو کہنے لگا کل یوم ہوا فی شأن یہ دا مطلب کی وزیر چپ مشیر چپ ایک غلام سی بیچارہ نوکر تے لکھیا غلام الاسود کالے رنگ دا انہیں کہا سرکار اجازت ہوئے تو میں دسا انہیں کہا دسو ہن وہ غلام بولے ہیں کہنے لگا یولج اللیل فی النہار سبحان اللہ قرآن دی آیت تو انہیں اخذ کیتا
کہنے لگیا اے کل یوم ہوا فی شأن دا مطلب ہے یولج اللیل فی النہار، جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ فرمایا ویخرج الحی من المیت، جو مردے سے زندے کو نکالتا ہے اور جو زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے۔ ہلے بھی معنی پورا نہیں ہویا، کہنے لگیا ویشفی سقیما، جیڑا بیماراں نو شفا دیندا ہے، ویسقی سلیما، تے تندرستاں نو بیمار کر چھڑدا ہے۔ فرمایا اس تو بعد کہنے لگیا ویبتلی معافن، جیڑا بندہ عافیت دے وچ بیٹھا ہے اللہ انہوں آزمائش دے وچ پا دیندا جے۔ اور فرمایا ویعافی مبتلن، اور جیڑا بندہ ابتلا دے وچ ہوندا ہے مالک انہوں نجات نصیب کر چھڑدا ہے۔ اے ہن ایک ایک گل تے واقعات قرآن چوں، احادیث چوں، تاریخ چوں پیش کیتے جا سکتے ہیں، پاکستان چوں پیش کیتے جا سکتے ہیں کہ بندہ دفتر چ بیٹھا ہے، وقت دا حکمران افسر بن کے بیٹھا ہے، تے اوتھے ایف آئی والے پہنچ جاندے نے، وہ کہندے نے ادھر باہر نکلو، وہ ہاتھ کڑی لاؤندے نے تے جیل چلا جاندے نے۔ 10 منٹ پہلا وہ بندہ افسر ہے، 10 منٹ تو بعد وہ جیل دے وچ بیٹھا ہے۔ انہوں کی کیا جائے گا؟ ڈاکٹر عاصم سندھ دی مشہور و معروف شخصیت، مضبوط اور پاوا، لیکن کی سی 10 منٹ تو پہلا وہ دنیا دا بادشاہ سی، پاکستان دا بے تاج بادشاہ انہوں کیا جاتا ہے، اور 10 منٹ تو بعد وہ تھانے جیل دے اندر بند سی۔ مالک کہنے لگیا کل یوم ہوا فی شأن، دا مطلب ہے جیڑا منٹاں سکنٹاں دے اندر کسے مبتلا نو آزمائش دے وچ پھسے ہوئے نو باہر کٹ دیندا ہے، اور کسے بیٹھے بٹھائے بندے نو جیل دے وچ پہنچا چھڑتا ہے، مبتلا کر دیندا ہے۔ ویکھیا نہیں شہر جاندے ہو، جے تھانوں ایتھے گھر چ گل ہوے تسی کہنے ہو 10 لاکھ فلانے کولوں لینا ہے، 20 فلانے کولوں لینا ہے، 30 فلانے کولوں لینا ہے، تے جدے بازار پہنچے تے پتہ لگیا پارٹی ہوئی بہ گئی، رہ گیا کچھ پلے؟ کچھ نہیں رہ گیا۔ یہ کی ہویا جے؟ اے کل یوم ہوا فی شأن، رب دیوے تے آفرنا نہیں چاہیدا، مالک عطا کرے قوت ہوئے تے طاقت تے ظلم تو بچنا چاہیے۔ تے قرآن پاک نے ارشاد فرمایا، او غلام کہنے لگیا وَيُعِزُّ ذَلِيلًا، جیڑا ذلیل نو عزت عطا کرے، کل یوم ہوا فی شأن، دا مطلب وَيُذِلُّ عَزِيزًا، اور عزت والے نو ذلیل کر دے، وَيَغْفِرُ، اور وہ گناہ گار نو معاف کر چھڈے، وَيُغْنِي فَقِيرًا، جیڑا فقیر نو غنی بنا چھڈے اور غنی نو فقیر بنا چھڈے۔ انہوں کیا جاندا ہے کل یوم ہوا فی شأن۔ بادشاہ خوش ہو گیا، کہنے لگا یار منگ کی منگنا ہے، اج تیرا سوال پورا کرنا ہے، جو تو منگنا چاہنا تیرے دل دی تمنا دس۔ کہنے لگا بادشاہ غلام دی کی تمنا ہوندی ہے؟ آزادی۔ غلام جو ہے نا، غلام دی تمنا آزادی، فرج عنی فرج اللہ عنکا، مینوں تو آزاد کر دے رب تینوں آزاد کر چھڑے گا، مینوں آزاد کر دے مالک تینوں آزاد کر دے گا۔ کہنے لگا وزیر، کہنا ہاں جی تو سوال دا جواب نہیں دے سکیا؟ کہنے لگا جی بالکل ٹھیک۔ کہتا لباس اتار دے، یہ لباس دے حوالے کر دے، یہ تیرے تو زیادہ سمجھدار ہے، یہ تیرے تو زیادہ علم والا ہے، یہ تیرے تو زیادہ عقل مند ہے، لباس دے حوالے کر دے۔ وزیر نے لباس اتاریا، اپنی یونیفارم اتاری، او دے حوالے کر دیتی۔ غلام نے وہ یونیفارم پہنی اور اپنا لباس پہنیا وزیر والا، تے بادشاہ نو کہنے لگا بادشاہ سلامت، ہلے گل میری پوری نہیں سی ہوئی۔ کہنے لگا جی پھر؟ کہنے لگا جیڑا او دا لباس مینوں پوا چھڈے تے میرا انہوں پوا چھڈ دے، انہوں کہا جاندہ ہے کل یوم ہوا فی شأن۔ اللہ اکبر۔ تے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو پوچھا گیا کہ حضرت جی کل یوم ہوا فی شأن دا مطلب کی ہے؟ یہ ہن گل ساڈے آقا تے آ گئی۔ ابن ماجہ شریف دی روایت ہے، 3 راویاں تو نقل ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہما، انہاں تو علاوہ تیسرے راوی دا نام حدیث دیاں کتاباں ہے نہیں۔ 3 جگہ دے اتے یہ راوی روایت موجود ہے،
اور ایک علامہ البانی صاحب گزرے نے، انہوں نے حدیث دا ایڈٹ کیتا ہے، دسیا ہے، چھان پھٹک کیتی ہے، کمپیوٹر دے لحاظ دا زمانہ ہے کہ ایک ایک روایت نو ایک کی دفعہ تھونکا مارو بٹن نو تے 7 جگہ تے آ جاندا ہے کہ فلانی کتاب چ بھی ہے، فلانی کتاب چ بھی ہے، فلانی کتاب دے وچ ہی ہے۔ تے انہوں نے لکھیا ہے حسنہ البانی، علامہ البانی نے اس حدیث نو سونا قرار دیتا ہے، حسن قرار دیتا ہے کہ سونی حدیث ہے، سند دے اعتبار نہ ٹھیک ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو پوچھا گیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل یوم ہوا فی شأن، دا مطلب ہے یغفر ذنبا، جدوں کوئی اللہ تبارک و تعالی موج دے وچ آندا ہے فرمایا گناہاں نو معاف کر چھڑدا ہے، ویفرج کربا، کئی دکھ والیاں دے مالک دکھ توڑ دیندا ہے، ویرفع من یشاء، کئیاں نو رب اتے چک دیندا ہے، وَيَزَعُ أَقْوَامًا، تے کئیاں قوماں نو رب تھلے لا چھڑدا جے۔ اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل یومن ہوا فی شأن، دا مطلب ہے کدے مالک معافیاں دے رہے ہیں، کدے مالک رہائیاں دے رہے ہیں، کدے مالک نجات دے رہے ہیں، کدے مالک بلندیاں دے رہے ہیں، کدے مالک کسی نو پستیاں دے رہے ہیں۔ فرمایا کل یومن ہوا فی شأن، دا اے مطلب ہے۔ ایک لفظ آپ نے اور بھی ارشاد فرمایا، یہ 3 حدیثاں دا مجموعہ عرض کر رہے ہیں، یہ کلی کلی حدیث نہیں لفظ ملنے، یہ ساریاں نو کٹھی کر لو گے تو پھر یہ سارے لفظ کٹھے ہو جانے نے۔ ایک حدیث دے اعتبار نہ فرمایا کل یوم ہوا فی شأن، دا مطلب کی ہے فرمایا یجیب داعیا، جیڑا رب کولو منگدا پیا ہے او دیاں جھولیاں بھر چھڑدا جی، وَيُجِيبُ الدَّاعِيَ، منگن والے نو عطا کردا ہے۔ ہو سکدا اگلے جمعے یسألہ من فی السماوات والارض تے گل آ جائے، لیکن جدوں کدے آئی تے وَيُجِيبُ دائماً دا مفہوم اس دن واضح ہوئے گا۔ وَيُجِيبُ دائماً، دائین دا کی مطلب ہے خیر، اللہ اکبر۔ تے مالک نے کی کیا سی، او طاقتورو سدا ایک نہیں رہنا نظام، اج اگر میں ٹھل دیتی ہے تو ہو سکتا کل نو ٹھل نہ ہوئے، میری کل نو حالت اور ہو سکتی ہے، پرسوں نو میری حالت اور ہو سکتی ہے۔ کسی بھلیکھے چ نہ رہو کہ میں بڑا طاقتور ہاں، میرے کول اسلحہ بڑا ہے، میرے کول پیسہ بڑا ہے، میرے کول عہدہ بڑا ہے، میرا گروپ بڑا ہے، میری جماعت بڑی، میری پاور بڑی، تو میں جدوں لاؤن تے آنا تو تیری پاور منٹ چلا کے رکھ دینی۔ کل یوم ہوا فی شان۔ ہن اگے ودیے، جس وقت خلافت عثمانیہ ترکی مسلمانہ دی حکومت دی بربادی ہو رہی سی، اس وقت فرانس دا کردار انتہائی خطرناک سی، انہیں بڑا قتل عام کیتا اس وقت مسلمانہ دا، کیونکہ اس ویلے فرانس دے کول طاقت سی، فرانس دا توتی بولدا سی۔ پھر اس تو بعد دوسرا مرحلہ آیا، اس دوسرے مرحلے دے اندر نائجر ایک علاقہ ہے، او دے اندر انہاں نے مسلمانہ دے سر کٹ کے ادھر دیواراں بنائیاں، یہ فوج نے وہ ظلم کیتا، فرانس دی نے الامان والحفیظ۔ پھر تیسرا مسئلہ آیا، الجزائر نال دے ملک سی، اتھے اسلامی حکومت کامیاب ہوئی، اسلامی پارٹی، انہیں اپنی فوجاں بھیج کے اسلامی پارٹی دی حکومت ہی نہیں بن دیتی۔ چلو اتھے بھی ہلے کو گزارا ہو جاندہ بھی حکومت بن دیتی کہ نہیں بن دیتی۔ عراق دا مسئلہ آیا، یہ طیاریاں نے بمباری کیتی، مسلمان عورتاں دے پرخچے اڑے، معصوم بچیاں دے چیتھڑے اڑ گئے، مسجد دے نمازیاں دے اعصاب وکھر کے فضاواں دے اندر بکھرے۔ اس ویلے تے یہ تصویراں ویکھ ویکھ کے تے ہسدے ہوندے سن، ادوں نہیں سی پتہ بھی یہ بھی کسی دیاں ماواں نے، ادوں نہیں سی پتہ بھی یہ عراق دے مسلماناں دے جو کچھ اسی کرتے پئے ہیں یہ بھی بچے یہ بھی بچے اداں دے بچے نے۔ اگر اج فرانس دے بچے دیاں چیخاں دا درد محسوس ہوندا ہے تے عراق دے بچیاں دیاں چیخاں دا درد کیوں نہیں سی محسوس ہویا؟ کیا مسلمان بچہ کوئی ہور شے ہوندا تے کافر دا بچہ کوئی ہور شے ہوندا؟ یاد رکھو، میں کسے دہشت گرد دا حمایتی نہیں، اور میں کسی دہشت گرد جماعت دا حمایتی نہیں، نہ میں کدی حمایت کیتی ہے، نہ کدی اس بارے چ سوچیا اور سمجھیا۔ میری ذہن دے کسی آخری لمحے دے وچ بھی کسی دہشت گرد دے بارے چ کوئی نرمی دا لفظ نہیں ہے۔ جدو کہہ دے دہشت گرد دا کوئی مذہب نہیں ہوندا، ٹھیک ہے نہیں مذہب ہوندا، لیکن جڑے بچے عراق چ مارے نے فرانس نے، جڑے شام دی بمباری چ مار رہے ہیں،
وہ بچے نہیں ہے نیٹ تے ہالے تصویراں نہیں آ رہی، یہ تو وہ نے جہاں ٹوٹیاں بھجیاں کو بندہ کھچ لینا تو دے رہا ہے، یہ وہ خبراں نے۔ ورنہ اصل اگر پردہ اٹھا دیتا جائے، جو کچھ مسلمان عورتوں اور مردوں اور بچیاں تے اتنے بمباری ہو کے جو انہوں دا حشر ہو رہا ہے، الامان والا فیس۔ افغانستان دا مسئلہ آیا، کیا افغانستان نے بمباری کی تھی فرانس تے تائیں نے بمباری کی تھی؟ فرانس نے افغانستان تے بمباری کیوں کی تھی؟ شام تے بمباری کیوں کی تھی؟ عراق تے بمباری کیوں کی تھی؟ یمن دے اندر بمباری کیوں کی تھی؟ الجزائر تے بمباری کیوں کی تھی؟ نائجر تے بندیاں دے گلے کیوں کٹے؟ کس بنیاد تے کٹے نے؟ کٹدا رہا۔ میرے آقا دی عزت دا مسئلہ آیا تے سارے کفر دا چیمپئن بن کے کھڑا ہو گیا کہ نہیں جی، حضور پاک دی توہین جیڑی ہے دا کوئی مسئلہ نہیں ہے گا، یہ آزادی ہے۔ جب پردے دا مسئلہ آیا تو اسلام دے مد مقابل کھڑا ہو گیا کہ نہیں، عورتوں کا پردہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو جی ایتھے عیسائی کرسچین عورتوں کے سروں تو اسی دوپٹے اتروا دئیے تو پھر جنہوں نن کہندے نے، انہاں دے عبادت خانے دے اندر کچھ عورتاں نے جڑیاں مکمل لباس دے وچ زندگی گزاردیاں، عبادت دے زندگیاں گزاردیاں، تے جے اسی کہہ دئیے بھی انہاں سراں دے دوپٹے اتار دیو، یہ دہشت گردی ہے۔ مسلمان دا نقاب اتارو کیونکہ یہ دہشت گردی ہے، اور عیسائی دے سر دے تو کپڑا نہ اتارو کیونکہ یہ عبادت ہے۔ کیسا نظام ہے؟ مسلمان دی داڑھی نو گالاں کڈو کیونکہ یہ مسلمان دی داڑھی ہے، سکھ دی داڑھی نو کچھ نہ آکھیو کیونکہ یہ کافر دی داڑھی ہے۔ کیسی ترتیب بنائی ہوئی ہے، کداں دا نظام بنایا ہے؟ پھر کل یوم ہوا فی شأن دا نظام آیا۔ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ کہتے پلے ہو نا طاقت دے اندر آ کے، کہتے قوت دے اندر آ کے پل نہ جائے ہو، پیسے دی خمار نہ چڑھا لینا۔ اے ہر فرد واسطے، ہر جماعت واسطے، ہر ملک واسطے، ہر حکمران واسطے لفظ قرآن نے آج تو 14 صدیاں پہلے ذکر فرمایا، کل یوم ہوا فی شأن۔ نذیر اکبر آبادی نے کہا سی، کہنا کل جگ نہیں کر جگ ہے یہ، کل جگ نہیں کہنا جو مرضی کر لو، یہ زمانے یہ دنیا نہیں ہے گی، کل جگ نہیں کر جگ ہے یہ، یہاں دن کو دے اور رات لے۔ کہندے یہ سودا نقد و نقد ہے، کیا خوب سودا نقد و نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ پلیکھے چ نہ رہی، اج کسی نال ظلم کرے گا تو ظلم دا خمیازہ بھگتنا پائے گا، انجام بھگتنا پائے گا۔ تے پھر مالک نے وہ پتہ نہیں کی داعش انہوں کہندے نے وہ پیدا کیتے، پیدا بھی انہوں نے آپ ہی کیتے نے۔ برطانیہ دے ٹونی بلیئر نے پوری دنیا دے اتے یہ معافی دے الفاظ دہرایا، پالو جائز، انہوں نے کہا میں شرمندہ ہوں، شرمسار ہوں، میں معافی مانگتا ہوں عراق کے لوگوں سے کہ ہماری پالیسیوں کی وجہ سے وہاں سے داعش تنظیم نکلی۔ ہماری انہوں نے معافی منگی ہے، یہ معافی کس چیز دا اعلان ہے کہ اے پاکستان چ بنی سی، اے مدرسے چ بنی ہے نہیں، یہ عراق چ بنی ہے، اور برطانوی ٹونی بلیئر دیاں پالیسیاں اور امریکی پالیسیاں دی پاداش چ بنی، اور دنیا تباہی پھر رہی ہے، شام تباہی پھر رہی ہے، مسلمان ملک برباد ہو رہے ہیں، لیبیا دی تباہی پھر رہی ہے۔ ہن وہ جڑی اگ ساڈے واسطے لائی سی نا، وہ ہن اتنے پہنچ گئی۔ جنہیں فرانس دے اندر جو بھی کیتا، وہ بندہ کون ہے؟ فرانسیسی۔ وہ دے نال دے کون نے؟ فرانسیسی۔ پڑھیا کتھوں ہے؟ پاکستان دے مدرسے چوں نہیں، اتھے دیاں یونیورسٹیاں دا فاضل ہے، پڑھیا بھی اتھے دا۔ اور وہ ایک نہیں جیڑی جدید ترین اس وقت تفشیش سامنے آئی ہے فرانس دی، انہوں نے کہا 372 آدمی نے جنہوں دا گروپ بنیا ہوا ہے، اور وہ 372 آدمیاں دا گروپ وہ دے وچ کوئی گرفتار نہیں ہوا ہے۔ تے اس کر کے خدا دی پکڑ تو بچو۔ ظلم خواہ مسلمان کرے وہ بھی ظلم ہے، ظلم کافر کرے تو وہ بھی ظلم ہے۔ اس کر کے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کل یوم ہوا فی شأن، میری ہر حالت ادھا دی نہیں، روز نہیں ٹھل ملنی ہوگی، روز ٹھل نہیں ملنی۔ ایک باری ظلم کیتا تین ٹھل دے دیتی، 2 باری ظلم کیتا تین ٹھل دے دیتی، 3 باری تین ظلم کیتا ٹھل دے دیتی۔ اس کر کے عجیب گل ہے، وہ جنہوں نے دہشت گردی کی تھی وہ بڑی لینڈ کروزر دے وچ آئے نے،
اور اس لینڈ کروزر دا فرانس دے وچ پتہ نہیں لگ رہا بھی کتھوں آئی ہے کتنے چلی گئی. کہندے نا انہاں دی پولیس بڑی چنگی ہے، وہ جناب اتھے دیاں پالیسیاں بڑیاں زبردست نے. کتنے وہ لینڈ کروزر جی چائے سن؟ سینکڑے بندیاں نے کہا جی وہ ایسی کار دے وچوں نکلے، وہ کلر ایسی ایداں دی سی ایداں دی سی. یہ دا مطلب یہ ہے کہ وہ اینے تربیت یافتہ لوگ سی کہ جنہاں نے کیمریاں نو بھی ڈاز کرایا، ایجنسیاں نو بھی ڈاز کرایا، پولیس دی نظروں تو بھی بچے، فوج دیاں نظروں تو بھی بچے، اور سارے دے نظروں تو بچ کے اپنی کاروائی کر کے چلے گئے. انہاں دی لینڈ کروزر ہلے تک نہیں لبھی. تو اس کر کے پھر آؤ، یہ خدائی مار ہے اور یہ ہر واسطے ہے، میرے واسطے بھی ہے، تواڈے واسطے بھی. اگر میں ظلم کراں گا تو مینوں بھی خمیازہ بھگتنا پینا ہے. تسی ظلم کرو گے تانوں بھی خمیازہ بھگتنا پینا ہے. قرآن دی ہے لفظ کل یوم ہوا فی شأن، اے فرانس واسطے بھی ہے، اے پاکستان واسطے بھی ہے، اے ہندوستان واسطے بھی ہے، اے افغانستان واسطے بھی ہے. نہیں مشرق و مغرب، شمال و جنوب، زمین و آسمان، ایک قیامت تک آن والی نسل انسانیت واسطے ایک سبق ہے. کل یوم ہوا فی شأن، اللہ کی ہر دن ایک حالت اور ہوتی ہے. اج اگر اللہ نے ٹھیلے دے دیتی تو اپنے آپ کو ٹھیک کر لو. یہ مہلت نو غنیمت سمجھو اور اس ٹھیلے نو غنیمت سمجھو. اللہ اکبر. علامہ اقبال صاحب تے پھر ہون فرانس کمب رہے، برطانیہ اپنی جگہ تے کمب رہے، کنے ملک نے جنہاں دے اوتے خوف و ہراس طاری ہو گیا. تے علامہ اقبال صاحب نے کی کہ ایسی گرم ہوتا ہے جب محکوم قوموں کا لہو، گرم ہوتا ہے جب محکوم قوموں کا لہو، تھر تھراتا ہے جہان و رنگ و بو. کہندے اس ویلے پھر جہان ہے کمبدا ہے جس ویلے محکوم قوموں دا لہو گرم ہو جاتا ہے. تے علامہ صاحب نے سانو بھی سبق دیتا ہے. وہ کہندے او ویکھیو تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، تو اس رستے نو نہ اپنایو. تہاڈا رستہ مکہ اور مدینہ ہے، تہاڈا رستہ قرآن اور سنت ہے، تہاڈا رستہ اللہ اور اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے. تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے. کہندے انہاں نو تا یہودی چلاؤن لگے ہوئے نے کہ انہاں دے پیچھے نہ لگ جائیں. تے اللہ سانو ساریاں نو ظلم ساڈے تے ہووے ایدے تو بھی بچاوے، اسی کسے تے کریے اللہ سانو ایدے تو بھی بچائے. واخر